الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد حمد و صلاۃ سورہ بقرہ کی 154 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں استعمال ہونے والے توجہ طلب الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا فی سبیل اللہ۔ سبیل لغت میں اس راہ کو کہتے ہیں جس میں سہولت اور آسانی ہو، اور اس کا استعمال ہر اس راہ پر ہوتا ہے جو منزل مقصود تک پہنچا دے، ہاں وہ مقصود خیر ہو یا شر ہو۔ یہاں چونکہ سبیل کی اضافت اللہ رب العالمین کے نام کی طرف ہے، تو اب سبیل اللہ کا معنی متعین ہو گیا کہ وہ سبیل مقصود خیر تک پہنچائے گا، اللہ رب العالمین کی رضا تک پہنچائے گا۔ فی سبیل اللہ کا یہ معنی سمجھنے کے بعد من یقتل فی سبیل اللہ، اس کا معنی یہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں، اس کی اطاعت میں اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے جان دے دیں، وہ حضرات شہداء ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العالمین کی طاعت و بندگی اور اس کی راہ میں وقف کیے رکھی، وہ اولیاء، وہ علماء، وہ صالحین، وہ بھی اشارت النص سے اس آیت کریمہ کے مفہوم میں داخل ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا اموات۔ اموات میت کی جمع ہے جس کا معنی مردہ، اور یہ لفظ اس پر بولا جاتا ہے جو پہلے زندہ ہو پھر اس سے روح نکل جائے، تو روح نکلنے کے بعد جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اسے موت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا احیاء، یہ حی کی جمع ہے، اس کا معنی ہے زندہ۔ لا تشعرون، یہ لفظ شعور سے بنا ہے، اور شعور کا معنی ہوتا ہے حواس ظاہرہ سے محسوس کرنا۔ تو لا تشعرون کا مطلب یہ ہوا کہ تم ظاہری حواس سے ان کی حیات کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی حیات کا تمہیں علم ہی نہیں، اس واسطے کہ عدم شعور سے عدم علم لازم نہیں آتا۔ بہت ساری اشیاء ہمارے ظاہری حواس سے خارج ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں ان کا علم ہوتا ہے۔ مثلا جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے حواس ظاہرہ میں نہیں آ سکتی، مگر اس کے باوجود ہمارا ان پر ایمان بھی ہے اور ہمیں ان کا علم بھی ہے، اور ان کا علم ہمیں اپنے ظاہری حواس سے حاصل نہیں ہوا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے حاصل ہوا ہے۔ ان الفاظ کا معنی سمجھنے کے بعد آیت مبارکہ کا مفہوم پھر ملاحظہ فرمائیں کہ جو بھی خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل کا استنباط فرمایا ہے ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ شہید دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شہید فقہی ہوتا ہے اور ایک شہید حکمی ہوتا ہے۔ شہید فقہی وہ ہوتا ہے جو مسلمان عاقل بالغ ظلماً ہتھیار سے مارا جائے یا زخمی ہو کر بغیر دنیاوی آرام لیے فوت ہو جائے، وہ فقہی شہید ہوتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اسے نہ تو غسل دیا جاتا ہے، نہ ہی اسے کفن پہنایا جاتا ہے، بلکہ اسے انہی خون آلود کپڑوں کے اندر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا جاتا ہے۔
اور جو شہید حکمی ہوتا ہے اس پر اگرچہ دنیا میں فقہی شہید کے احکام جاری نہیں ہوتے، مگر آخرت میں اس کو درجہ شہادت ملے گا۔ اس کا یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کو غسل بھی دیا جاتا ہے، کفن بھی دیا جاتا ہے، اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ حکمی اعتبار سے بہت سارے لوگ شہداء ہوتے ہیں جنہیں شہید حکمی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے چند ایک ملاحظہ فرمائیں۔ مثلا طاعون سے مرنے والا، کینسر سے بیمار ہو کر فوت ہونے والا، اسی طرح ڈوب کر فوت ہونے والا، ذات الجنب سے مرنے والا یعنی پسلیوں کے متعلق بیماری سے فوت ہونے والا، پیٹ کی بیماری سے فوت ہونے والا، جل کر فوت ہونے والا، یا جس کے اوپر دیوار وغیرہ کوئی چیز گر جائے اور وہ دب کر فوت ہو جائے، وہ خاتون جو زچگی کی حالت میں فوت ہو جائے، یا وہ خاتون جس کی ابھی شادی تو نہ ہوئی ہو لیکن عفت شعار ہو اور اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ فوت ہو جائے، اسی طرح جو مسافر حالت سفر میں فوت ہو جائے، اسی طرح جو شخص سل کی بیماری میں یعنی پھیپھڑوں کے متعلق بیماری کے اندر مبتلا ہو اور اسی بیماری میں فوت ہو جائے، اسی طرح جو شخص سواری سے گرا اور فوت ہو گیا، اسی طرح جو مرگی کے مرض میں مبتلا تھا اور اسی مرض میں فوت ہو گیا، بخار میں فوت ہونے والا، اسی طرح جو شخص اپنے مال، جان یا اپنے اہل و عیال یا کسی حق کو بچانے میں قتل کر دیا گیا وہ بھی شہید ہے، یا جس شخص کو کسی درندے نے چیر پھاڑ ڈالا اور اسے مار دیا وہ بھی شہید ہے، اسی طرح جس شخص کو ظلماً قید کیا گیا یا ظلماً اسے سزا دی گئی اور وہ تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا وہ بھی حکماً شہید ہوتا ہے، اسی طرح جو شخص کسی موذی کے کاٹنے کی وجہ سے، حشرات الارض میں سے کسی موذی کیڑے مکوڑے کے کاٹنے کی وجہ سے فوت ہو گیا، جو شخص علم دین کی طلب میں فوت ہو گیا، اسی طرح جو شخص مؤذن ہو، اذان دیتا ہو اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وہ یہ ڈیوٹی انجام دیتا ہو، اور اسی طرح وہ دیانتدار تاجر جو سمندر میں سفر کر رہا تھا اور اسے کیا آئی، متلی آئی، اور اس بیماری کی وجہ سے اس قسم پرسی میں فوت ہو گیا، یا جو شخص اپنے بال بچوں کے لیے محنت مزدوری کرنے کے لیے نکلا اور اسی کوشش و سعی کے اندر وہ فوت ہو گیا، اسی طرح جو شخص ہر روز 25 بار یہ دعا پڑھے کہ اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت وہ بھی حکماً شہید ہوتا ہے، چاشت کی نماز پڑھنے والا بھی، پابندی سے ادا کرنے والا حکماً شہید ہوتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھنے والا، سفر و حضر کسی بھی صورت میں وطر نہ چھوڑنے والا، پابندی سے انہیں ادا کرنے والا، اسی طرح جو فساد امت کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی سنت کو زندہ کرے اور سنت پر عمل پیرا رہے وہ تو اتنا بڑا شہادت کا مرتبہ پا لیتا ہے کہ اس کے لیے ارشاد ہوا کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جو شخص مرض الموت میں 40 بار یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وہ بندہ بھی حکماً شہید ہوتا ہے۔ کفار سے مقابلہ کے لیے سرحد پر، بارڈر پر اپنے گھوڑے کو باندھنے والا یعنی وہاں پر ڈیوٹی دینے والا، وہاں پر موجود ہونے والا، اگرچہ وہ حملے کی زد میں آ کر فوت نہ ہوا ہو لیکن وہاں پر موجود ہو اور تبھی موت مر گیا ہو وہ بھی حکماً شہید ہوتا ہے۔ ہر رات سورہ یاسین شریف پڑھنے والا بھی حکماً شہید ہوتا ہے۔ جو طہارت پر وضو کر کے سویا اور اسی نیند میں جو طہارت کی حالت میں اسے آئی، نیند میں وہ فوت ہو گیا وہ بھی حکماً شہید ہوتا ہے۔ جو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھے اسے بھی درجہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ جو سچے دل سے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے کہ میں اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید کیا جاؤں تو اگرچہ وہ تبھی موت مرے تب بھی شہادت کا درجہ اسے قیامت کو مل جائے گا۔ جو شخص جمعہ کے دن فوت ہو وہ بھی شہید ہوتا ہے، اور جو صبح کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، جو صبح کو 3 دفعہ یہ پڑھ لے اور پھر سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ لے، اللہ رب العالمین 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا کہ شام تک وہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور اگر اس دن وہ فوت ہو گیا تو شہادت کا رتبہ پالے گا۔ اور جو شام کو یہ دعا پڑھے
اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں بھی پڑھ لے، صبح تک اس کے لیے یہی اعزاز اور یہی فضیلت ہے، اور صبح تک اگر وہ فوت ہو گیا تو اسے بھی شہادت کا درجہ عطا کر دیا جائے گا۔ غرضے کہ جو فقہی شہید ہوتا ہے اس پر تو احکام دنیا جاری نہیں ہوتے، یعنی اسے نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن دیا جاتا ہے، صرف نماز جنازہ پڑھ کر اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو حکمی شہید ہوتا ہے اس پر تمام احکام دنیا جاری ہوتے ہیں، اسے غسل بھی دیا جاتا ہے، کفن بھی دیا جاتا ہے، اور جنازہ بھی اس کا پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو شہید ہوتا ہے اسے آخرت میں شہادت کا درجہ عطا کیا جائے گا۔ اور جو اموات ہوتی ہیں ان کے متعلق علماء نے اس آیت کے ضمن میں دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ احکام دنیا اور آخرت کے حوالہ سے میت کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی میت کی وہ قسم ہے جس پر شہادت کے اعتبار سے دنیا کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں اور آخرت کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں، یعنی وہ شہید حقیقی ہے، اس پر دنیا کے احکام یوں جاری ہوں گے کہ اسے غسل نہیں دیا جائے گا، کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسی کے خون آلود کپڑوں کے اندر اسے دفن کر دیا جائے گا۔ اور احکام آخرت بھی اس پر جاری ہوں گے کہ آخرت میں اس کا درجہ بہت بلند و بالا ہوگا۔ اور دوسری قسم میت کی وہ ہوتی ہے جس پر دنیا میں تو شہادت کے احکام جاری نہیں ہوتے، البتہ آخرت میں اسے شہادت کا رتبہ مل جائے گا۔ یعنی دنیا میں احکام شہادت جاری نہیں ہوتے، مطلب اسے غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا، اس کی جنازہ پڑھی جائے گی، اور آخرت میں اسے شہادت کا درجہ عطا کر دیا جائے گا۔ یہ شہید حکمی ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم ان اموات کی ہے، ان میتوں کی ہے کہ جن پر دنیا کے اعتبار سے تو احکام جاری ہوں گے مگر آخرت کے احکام ان پر جاری نہیں ہوں گے۔ مثلا وہ شخص جو اخلاص نیت سے جہاد میں شامل نہیں ہوا بلکہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے یا اجرت طے کر کے وہ جہاد میں شامل ہوا اور میدان جنگ کے اندر وہ مارا گیا، تو دنیا کے اعتبار سے تو ہم اسے شہید ہی سمجھیں گے، یعنی اسے غسل نہیں دیں گے اور اسے کفن بھی نہیں دیں گے۔ دنیا کے اعتبار سے تو اس پر احکام جاری ہوں گے شہادت والے، لیکن آخرت میں اسے شہادت کا درجہ نہیں ملے گا۔ اور بعض اموات وہ ہوتی ہیں جن پر نہ دنیاوی شہادت کے احکام جاری ہوتے ہیں اور نہ آخرت میں وہ درجہ شہادت پا سکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں مثلا باغی بغاوت کی حالت میں مارا گیا، یا کوئی ڈاکو ڈاکہ زنی کی حالت میں مارا گیا، تو اب اگرچہ یہ مارے گئے لیکن اس کے باوجود نہ دنیاوی احکام کے اعتبار سے یہ شہید کہلائیں گے اور نہ آخرت میں انہیں شہداء کا درجہ نصیب ہوگا۔ اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں علماء کرام نے تیسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا، جہاد چونکہ قیامت تک جاری ہے اس لیے شہادت بھی قیامت تک جاری رہے گی۔ دین کی رکاوٹ دور کرنے والا اگر اس راہ میں جان دے دے تو وہ شہید ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی دشمنان اسلام میں سے کوئی گروہ، کوئی طبقہ یا کوئی فرد اذان، نماز، قربانی، تلاوت، درود پاک وغیرہ اشیاء سے روکیں اور مسلمان انہیں جاری کرتا ہوا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ اور اس آیت کے ضمن میں چوتھا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ شہید کی جو ہی روح نکلتی ہے اس کی شہادت کے فوراً بعد اسے زندگی عطا کر دی جاتی ہے تاکہ اسے رزق اور فرحت حاصل ہو۔ عام مومنین کو بھی موت کے بعد اگرچہ حیات ملتی ہے لیکن شہداء کی حیات جو ہے وہ قوی تر ہوتی ہے، بلکہ کفار کو بھی موت کے بعد برزخ میں ایک خاص قسم کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ عذاب اور سزا کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور اس آیت کے ضمن میں پانچواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ شہید شہادت کے بعد زندہ ہوتا ہے، اس کی زندگی پر یہ آیت کریمہ قطعی دلیل ہے۔ قبر میں، برزخ میں انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے اور اس رزق سے وہ لذت محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں انہیں مردہ کہنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ ان کی زندگی کا علم ہمیں اپنے ظاہری حواس سے تو نہیں ہو سکتا، البتہ قرآنی آیات
اور احادیث نبویہ سے ان کی زندگی کا علم ہمیں حاصل ہے، اور ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور چھٹا مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ شہید کی جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شہید کی روح کو جسم جیسی طاقت عطا کر دی جاتی ہے۔ جس طرح کوئی زندہ جسم جہاں چاہے جا سکتا ہے، جو چاہے کھا سکتا ہے، جس کی چاہے مدد کر سکتا ہے، اسی طرح شہداء کی جو ارواح ہوتی ہیں وہ جہاں چاہتے ہیں آسمانوں میں سیر کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ چونکہ ان کی ارواح جسموں کی طرح زندہ ہوتی ہیں اور ان کے جسم کو بھی اللہ رب العالمین زندگی عطا کر دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ زمین ان کے بدن کو یا ان کے کفن کو کھا نہیں سکتی۔ اور اس آیت کے ضمن میں ساتواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ نبی چونکہ تمام مخلوقات غیر نبی سے افضل ہوتا ہے، اس لیے نبی شہید سے بھی افضل ہوتا ہے۔ جب شہید کی زندگی کی یہ شان ہے تو نبی کی حیات تو بدرجہ اولا ثابت ہے۔ خود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد از وصال انبیاء کرام کی حیات مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نبی اللہ حی یرزق فی قبرہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ انبیاء کرام کے اجسام بھی اپنی قبور میں سلامت ہوتے ہیں، ان کے جسم کو یا ان کے کفن کو بھی زمین یا زمین کا کوئی حصہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس طرح ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ بلکہ یہ تو انبیاء کرام ہیں، ان کی شان ہی بڑی عرفہ والا ہے۔ انبیاء کرام کے جو کامل متبعین ہوتے ہیں اور ان کے جو حقیقی وارث اولیاء اور علماء ہوتے ہیں وہ بھی اپنی قبروں میں اپنے جسموں کے ساتھ سلامت ہوتے ہیں، زمین ان کے جسموں کو بھی متاثر نہیں کر سکتی۔ بارہا دفعہ اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جن خوش نصیبوں کو نبوت کی وراثت عطا ہوتی ہے وہ وارثین نبوت ہوتے ہیں، انہیں اصطلاح شرع میں صدیق اور مقرب کہا جاتا ہے۔ ان کے بدن بھی زمین سے محفوظ رہتے ہیں، وہ لوگ اپنی قبور میں قیامت تک سلامت حالت کے اندر رہیں گے۔ جس طرح حضرت سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے روز شہید ہوئے، دونوں کو ایک قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ پھر 46 سال کے بعد سیلاب کی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی، دیکھا گیا تو ان دونوں کے بدن میں کوئی تغیر نہیں آیا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جس طرح کل ہی گویا دفن کیے گئے ہوں۔ تو انبیاء بھی اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں، ان کے جسم بھی سلامت ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کے جو کامل متبعین ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، علماء اعظام ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ رب العالمین یہ شان عطا فرماتا ہے کہ ان کے جسم بھی سلامت ہوتے ہیں۔ آٹھواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جو صالح مومن ہوتا ہے اسے قبر میں انعام دیا جاتا ہے، اسے اپنی نیکیوں کا ثواب بھی ملتا ہے اور دیگر زندہ لوگوں کی طرف سے اعمال خیر اور دعوات صالحہ سے اسے فرحت بھی نصیب ہوتی ہے۔ یہی ایصال ثواب کا مفہوم ہے اور قرآن و حدیث اور اقوال سلف سے یہ ثابت ہے۔ اور نوواں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح اطاعت گزار بندوں کو قبر میں ثواب اور راحت ملتی ہے، اسی طرح گناہ گاروں کو عذاب پر پیش کیا جاتا ہے۔ جس طرح آل فرعون کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ سورہ مومن آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت عذاب میں داخل کرو۔
تو جس طرح نیکوں کو قبر کے اندر زندگی ملتی ہے اور انعامات ملتے ہیں، اسی طرح بروں کو قبر کے اندر عذاب اور سزا دیا جاتا ہے۔ اور 10واں مسئلہ اس آیت کے ضمن میں یہ بیان کیا گیا کہ شہید اگرچہ اپنی قبر میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ زندہ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کا ترکہ وارثوں میں تقسیم ہوگا اور اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ مگر انبیاء کرام کی زندگی اس سے بہت بلند و بالا ہوتی ہے، ان کا نہ تو بعد از وصال ترکہ تقسیم ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی ازواج مطہرات کسی دوسرے شخص سے نکاح کر سکتی ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں 11واں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ جو جہاں فوت ہو اسے وہیں دفن کرنا مستحب ہوتا ہے، یعنی اسی جگہ کے قریب قریب قبرستان میں دفن کرنا مستحب ہوتا ہے، اور دفن کرنے کے بعد میت کو قبر سے نکالا نہیں جائے گا، کیونکہ قبر میں میت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے مخفی معاملات ہوتے ہیں، وہ مخفی ہی رہنے چاہیے، اور قبر سے اگر اسے نکالنے کی اجازت دی جائے تو وہ معاملات مخفی نہیں رہ سکتے۔ 12واں مسئلہ یہ بیان کیا گیا کہ اگرچہ یہ حکم شرعی ہے کہ کسی کو دفنانے کے بعد اس کی قبر کو نہ کھولا جا سکتا ہے، نہ اس کی میت کو کسی دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے، البتہ اگر کوئی شدید عذر ہو تو اس عذر کی بنا پر میت کے جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا غصب کی زمین تھی، اس مغصوبہ زمین کے اندر کسی کو دفن کر دیا گیا، اور جس کی وہ زمین ہے وہ مالک میت کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتا، تو اب اس میت کو وہاں سے دوسری جگہ منتقل کرنا چونکہ مجبوری ہے، اس واسطے اسے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح زمین شفا کی تھی، اس میں دفن کر دیا گیا، یا ایسی جگہ دفن کر دیا گیا جس کے پاس بہت سارا پانی جمع رہتا ہے، یا دریا کے وہ قریب ہے اور پانی کے رسنے کی وجہ سے میت خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہے، تو اس عذر کی بنا پر بھی میت کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قبر آبادی کے اندر آ گئی اور وہاں آنا جانا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ قبر کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے اور قبر کا خیال نہیں کیا جاتا، تو اب آبادی سے باہر اس قبر کو منتقل کرنا ایک مجبوری ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی ہی شدید ضرورت پیش آ جائے تو قبر کو منتقل کیا جا سکتا ہے اور میت کو دوسری جگہ دفنایا جائے گا، اور اگر کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم اس مسئلے میں اگر کوئی ایسی شدید ضرورت پیش آ بھی جائے تو اپنے قریب جو مستند ترین علماء ہوتے ہیں ان کی رہنمائی کے بعد ہی انتقال میت کا کوئی فیصلہ کیا جائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ان چند کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔